حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی اور اس وقت تک انسان کے قدم کو چھوڑے گی نہیں زمین جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال یہ ہوگا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ زندگی میں تو شباب بھی آ گیا، لیکن خاص طور پر جوانی کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ رب العزت پوری زندگی کے متعلق پوچھنے کے بعد مولا یہ بھی فرمائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا اور اپنے علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ یہ 4 سوالوں کے جواب کوئی انسان نہیں دے دے گا اس وقت تک کہ زمین اس کے قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبح کو کوئی جوان عبادت کرتا ہے تو اس بوڑھے پر اس کی فضیلت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ مرسلین کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں کو اللہ نے عام لوگوں پر جو فضیلت دی ہے، بوڑھوں پر جوانوں کی فضیلت ایسے ہے، عبادت کرنے والوں کی جوانوں کی۔ میرے آقا فرماتے جو جوان صبح کو عبادت میں گزارے وہ لوگوں بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے مرسلین کو عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ جوانوں کی عبادت اور جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا بوڑھوں کی عبادت پر جوانوں کی عبادت کو فضیلت ہے۔ اس طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی جوان عبادت میں اپنی زندگی کو اور جوانی کو گزارے، آقا فرماتے اللہ اسے 70 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں غیر بھی تو سنتے ہیں، اپنے بھی تو سنتے ہیں۔ مغربی تہذیب نے پلان کیا اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے اور تباہی کے دہانے تک پہنچانا ہے تو پھر ان کو فرنگی تخیلات کے اندر ڈبو دو، ان کے تخیلات اور تصورات کو مغربی تہذیب کا دل ڈالا بنا دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان جو کل تک کے اپنی روایات کا پابند تھا، کل تک جو اللہ کی عبادتوں کا پابند تھا، کل تک جو تسبیح و تحلیل کا پابند تھا، کل تک جو حیا کا پابند تھا، آج نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی مغربی تہذیب نے ہمارے دماغ کے اندر ایسا اندھیرا پیدا کر دیا، ایسی تاریکی پیدا کر دی کہ اللہ اکبر اب عبادت کی طرف جانے میں لوگوں کو شرم آتی ہے، لوگوں کو حیا آتی ہے۔ گویا کہ آج کا مسلمان اور بالخصوص نوجوان جب بھی کسی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ عمل کرتا دیکھ کر کے لوگ کیا سوچیں گے، چہرے پہ داڑھی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، سر پہ ٹوپی دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے، امامہ سر پہ دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن انسان یہ تصور بھول جاتا ہے لوگ کیا سوچیں گے، ان کی ریمارک کے حوالے سے انسان بے چین ہے۔ قبر میں لوگ تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، قبر میں تو تجھے اکیلے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاروں طرف سے مغربی تہذیب نے، مغربی یلغار نے مسلم نوجوانوں کو گھیر لیا ہے۔ گناہوں کے دلدل میں ہمارا جوان پھنستا جا رہا ہے۔ کل تک یہ بات کہی جاتی تھی گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، مگر اب گناہ دروازے پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بغیر دستک کے گویا کے گناہ ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ لاشعوری طور پر ہم کھانا کھائیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم بستر پر لیٹے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم چلے تو گناہ کرتے ہوئے، ہم سفر کریں تو گناہ کرتے ہوئے۔ کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا انسان ہزاروں نفلی حج کر کے، ہزاروں رکعتیں نفل نماز پڑھ کے یا ہزارہا نفلی عبادت کر کے وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو ایک صغیرہ گناہ سے بچ کر انسان مرتبہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان نے نفلی عبادت کو چھوڑ دیا یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے وہ نفلی عبادت کیوں چھوڑی، لیکن ایک صغیرہ گناہ سے بچنا بھی تو واجب ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے پر جو اجر ملتا ہے وہ نفلی عبادت پر نہیں ملتا،
और आजकल हम नवाफिल पर ज्यादा जोर दे करके अपने आप को गुनाह से कम बचा पा रहे हैं। हाथों में तस्बीह है लेकिन जबान पर गाली भी तो है, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं मगर आंखें आवारा भी तो है, हम नमाज के पाबंद बनते हैं, पेट में हराम लुकमा भी तो है। गर्ज के हमारी सोच और फिक्र बदल दी गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जवानी की इबादत जो है, आलमे शबाब जो है, इंसान की जिंदगी का कीमती सरमाया है, तो इन्हीं जवानी के लम्हात के अंदर इंसान ज्यादा से ज्यादा मसाइल से दो चार होता है और बहुत सारे मसाइल में वो घिर जाता है। मैं सरसरी तौर पे जितना वक्त मेरे पास है उस वक्त में अल्लाह बरकत दे और उतने टाइम में चंद जवानों के मसाइल और उनका हल पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। ये हल मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की रहनुमाई की बुनियाद पे पेश करना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला मसला यह आता है कि वो दोस्ती किससे करे, वो किसको अपना दोस्त बनाए। यहां पर इंसान बहुत बड़ी घाटी के अंदर जाकर के गिर पड़ता है। दोस्त किसको बनाए, इसलिए कि आमतौर पर दोस्त बनाने का मेयार क्या है, किसी का चेहरा खूबसूरत हो वो दोस्त बने, किसी के पास माल हो वो दोस्त बने, किसी का कारोबार अच्छा हो वो दोस्त बने, किसी का खानदान अच्छा हो वो दोस्त बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेयार दोस्ती ये है, दौलत होनी चाहिए, माल होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए। इस तरीके से इंसान दोस्त तलाश करता है और अक्सर आज तो दोस्ती का मेयार ये है कि जहां पर दौलत होगी वहां लोग ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बुरे वक्त में ये दोस्त मेरे साथ आ सके, मेरे काम आ सके। मगर याद रखें, हम दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर इस्लामी कानून के मुताबिक हम दोस्त नहीं बनाते। नतीजा ये होता है कि दोस्त जो है वो माअज़ल्लाह कभी हमें धोखा दे देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह अकबर दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त ही बिगाड़ का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही अल्लाह अकबर ज़िना के अड्डे, शराब के अड्डों तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही ताश के पत्ते और जुआ तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं। दोस्त किसे बनाया जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे खुदा की याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो वो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर दिखाए, तुझे खुदा की खशियत की तरफ बुलाए। सुन लो, गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि जो गुनाह की तरफ ले जा रहा है, जो जहन्नम की राह की तरफ ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे दोस्त हैं कयामत के दिन वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो दोस्त जो तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत के हवाले से उभारते हो, वो दोस्त जो तुम्हें जिना के अड्डों तक ले जाते हो, वो दोस्त जो तुम्हें अपनी कसमें दे दे करके शराब पिलाते हो, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो बदतरीन दुश्मन है। सच्चा दोस्त वो है जो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, सच्चा दोस्त वो है जो तुझे मस्जिद तक ले जाए, सच्चा दोस्त वो है जब तेरे कदम डगमगा जाए तो वो तेरा हाथ पकड़ कर सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। ऐसा दोस्त दुनिया में भी फायदेमंद है और कुरान कहता है कयामत के दिन ऐसा दोस्त तुम्हें काम आएगा। तो दोस्ती के लिए मसला होता है, हम मालदार दोस्त ढूंढते, खूबसूरत दोस्त ढूंढते नहीं, दोस्त ऐसे ढूंढो जिनके दिल में अल्लाह की खशियत हो, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, जो बुरी आदतों का शिकार ना हो। इसलिए कि अच्छी सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरी सोहबत बुरे अमल से बदतर है। फरमाया गया, अगर कोई बंदा इत्र फरोश की दुकान पर बैठे, इत्र वाला उसको इत्र ना भी दे तो दुकान पर बैठने से कम उसको खुशबू तो मिलेगी। और अगर कोई कोयले की या लोहार की दुकान पर बैठे
تو وہ اس کو آگ سے نہ جلائے تو کم سے کم بھٹی کے اثرات تو اس کے وجود پر پڑیں گے. اور بزرگوں نے فرمایا برا دوست کوئلے کی طرح ہے، اگر جل رہا ہو تو وہ ہاتھ کو زخمی کر دے گا، جلا دے گا، اور اگر ٹھنڈا ہے تو کم سے کم وہ ہاتھوں کو کالا ضرور کر دے گا. یہی کیفیت ہے اچھے برے دوستوں کی. لیکن آج دوستی کا حال کیا ہے؟ مفاد پرستی ہے دوستی، محبتیں ختم ہو گئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سچا دوست وہ ہے اگر اس کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھ کر کے کہے چل، اگر وہ پوچھتا ہے کہاں، فرماتے وہ دوست نہیں ہو سکتا. سچا دوست وہ ہے کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل اور وہ چل پڑے، اسی کو دوستی کہتے ہیں. آج ایسی دوستی کہاں ہے؟ آپ ایسی دوستی تلاش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ دینی قانون کے مطابق ہم دوست تلاش نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں ہم اپنے بچے بھی دوستی کس سے کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بلکہ معاذ اللہ اب تو حال یہ ہے کہ فساق و فجار کے ساتھ ساتھ لوگ کفار سے بھی دوستی کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے کردار کا اثر انسان پہ ضرور پڑتا ہے. یہ بہت لمبا عنوان ہے اس لیے اس کی طرف بہت جو ہے وہ تفصیل سے نہیں جا سکتے. دوسرا مسئلہ جوانوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اچھے دوستوں کا انتخاب نہیں کر پاتا تو وہیں سے اس کا بگاڑ شروع ہوتا ہے. پھر کبھی وہ شراب کا عادی ہو جاتا ہے، کبھی وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کبھی اللہ اکبر وہ نشے کی گولیاں لینے لگتا ہے، کبھی معاذ اللہ وہ ڈرگ وغیرہ استعمال کرنے لگتا ہے، پھر وہ نشے کے اندر ڈوب جاتا ہے. کیونکہ برے دوستوں کی صحبت، پہلے تو اس کو ایک گھونٹ شراب کا پلایا جاتا ہے، کبھی اس کو سگریٹ پلائی جاتی ہے، کبھی اس کو نشے کی معاذ اللہ الگ الگ انداز سے فوائد بتائے جاتے ہیں. اور چھوٹی سی عمر میں انسان شیطان کی آگے اغوا ہو جاتا ہے، شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شراب برائیوں کی ماں ہے. اب اس کو یوں کہہ لیجئے کہ نشہ برائیوں کی ماں ہے. اللہ اکبر. نشہ کے جتنے طریقے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں. اللہ اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان پر ایک عورت فریبتہ ہو گئی، ایک عورت اس کے حسن کا شکار ہو گئی اور اس کے حسن کی فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی. ایسے میں اس عورت نے کسی بہانے سے اس مرد کو اپنے گھر میں بلایا. جیسے وہ مرد آیا دروازے پر تالے لگتے چلے گئے. جب وہ اندر آیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، یا تو میرے بچے کو قتل کرو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تو پھر شراب پی لو. اس نے سوچا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے، زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے. زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر، 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے. آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے. پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے. اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ
اکبر. آقائے کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے. آج لوگوں کا حال یہ ہے شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے, مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے, وجاہت ٹپکتی ہے. اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں, قاسم نعمت فرماتے ہیں, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے, اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان, اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان, دل کے کانوں سے سنیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے, وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے. اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے, انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے, خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے, زنا محتاجی لاتا ہے. آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی, کبھی نشے کی طرف کبھی زنا کی طرف. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا. اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا, بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا. جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے, اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے. اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا, ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں, اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے. جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے, اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا. میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے, لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے. میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں اتنی عمر میں 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو ایڈز کے مریضوں کو دیکھا. میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا. 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے. ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, کون کیا کر لے گا. سن لو, صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی, زندگی بھی مختصر ہو جائے گی, جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے. آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہ جاتا,
اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے.